السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی محکم تنزیلہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، یہ سیرت رسول اکرم پر سلسلہ وار گفتگو ہے اور آج اس کا 227 سیریل ہے، 227۔ اور میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سن 10 ہجری تک کے واقعات جو اللہ نے توفیق دی مختصراً آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ سن 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حاکم پوری طور پر عرب دنیا پر قابض تھے۔ آج ہم جو بات آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونے والی نسل اور آنے والی نسل کے ساتھ کس قسم کی تربیت فرمائی اور آپ نے ان کے ساتھ کیسی شفقت فرمائی۔ یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کو اور ہم کو اسی طرز پر اپنی نئی نسل کی نگہبانی کرنی ہے۔ انگریزی کا ایک شاعر ہے، میں BA میں پڑھتا تھا، اس کا ایک مصرع انگریزی کا یاد ہے۔ گزرے گا لکھا تھا کہ چائلڈ از دا فادر آف مین، بچہ آدمی کا باپ ہوتا ہے، بچہ آدمی کا باپ ہوتا ہے۔ تو حقیقت میں اس کی تربیت یہاں سے ہونی چاہیے۔ یہ جتنا ہمارے معاشرے میں خرابشار ہے، جو کرپشن ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جب ڈیولپ ہونے والے ہوتے ہیں، بچہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو یا تو ہمارے والدین کو معلومات نہیں ہوتی ہے، یا ایک غلط تہذیب، غلط کلچر، غلط سبھیتا کے درمیان میں پیدا ہوتے ہیں، تو انہی چیزوں کو لے کر کے ہم اٹھتے ہیں۔ اب بعد میں جا کر کے جب ہماری تربیت لوگ کرنا چاہتے ہیں تو مختلف قسم کے پھر ہمارے سامنے، کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کیا بیوقوف تھے، کبھی کہتے ہیں ہمارے باپ دادا ایسا کرتا چلے آئے، کبھی کہتے ہیں ہمارے علاقے میں ایسا ہوتا رہا ہے اور ایک زمانے سے ہوتا رہے، مولانا آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے۔ یہ سارے جواب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نیچے سے معاملہ کیا ہوا ہے، خراب ہوا ہے۔ ہم آپ کو جو بات آج بتانا چاہ رہے ہیں آپ غور سے سنیں۔ میں نے بہت ترتیب سے اس کو تقریر تیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم پہلے گفتگو کریں گے ٹل ٹو 3 ایئرس، بچے کے پیدا ہونے سے لے کر کے 3 سال تک آپ کا بیہیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا بتایا کہ آپ بچے کے ساتھ کیسا بیہیو کریں گے، کیسی نسل چاہتے ہیں کہ جنریشن پیدا ہو جو پوری دنیا میں سکون برقرار رکھ پائے۔ اب آپ دیکھیں، پہلی چیز یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں کی ویسے تو عادت ہے کہ شادی کرنے کی وجہ 3 ہو۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ مال، جمال اور خاندان، یعنی حسن، پیسے اور خاندان کو بیس بنا کر کے شادی کرتے ہیں۔ یہ آپ نے نہیں فرمایا کہ یہ بیس نہیں بنانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا لیکن میں جس کو ایڈوائز کرتا ہوں وہ دین ہے، دین کو بیس بنائے۔ ہمارے نظام میں سب سے پہلے لڑکی کی خوبصورتی آتی ہے، اگر اس کے بعد تھوڑا سے نیک ہوئے تو ہم کہتے نہیں دیندار بھی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا ہے کہ نہیں سب یہاں شادی کریں گے یہ دیندار ہے، بھلے تھوڑی کم خوبصورت ہے چلے گی۔ اللہ کے رسول نے جو دعا فرمائی وہ نہ خوبصورت لڑکی کے لیے فرمائی، نہ مالدار کے لیے فرمائی اور نہ خاندان والے کے لیے فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربعین، بخاری کی روایت ہے، تنکح المرأۃ لأربعین، کہ 4 وجہ سے لوگ شادیاں کرتے ہیں: حسنہا و جمالہا و نسبہا وعلیکم بالدین فاظفر بذات الدین۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے حسن، اس کے مال اور اس کے خاندان کو بیس بنا کر کے لوگ شادی کرتے ہیں، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ وعلیکم بالدین، تم دین کو بنیاد بناؤ۔ فاصبر بذات الدین، دین کو جس نے بنیاد بنایا وہ کامیاب ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ شادی کا جو مین پرپز ہے وہ 2 ہے۔ آپ بارہا میری تقریر سنتے رہتے ہیں۔ شادی کا 2 پرپز ہے: مینٹین ٹو جنریشن، جنریشن کو مینٹین کرنا، یہ اللہ کا ایک سسٹم ہے۔ اسی لیے عورت کو وہ کھیتی کہتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے
کہ نساؤکم حرث لکم، کہ یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. کھیتی میں جب کوئی آدمی بیج ڈالتا ہے تو اس کا کبھی یہ نیت نہیں ہوتی ہے کہ میں بیج ڈالوں اور پودا نہیں ہوگے، کبھی ایسا نہیں کر سکتا. جب وہ بیج ڈالتا ہے تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اچھی کھیتی پیدا کرے. اسی لیے اللہ نے کمپیئر کیا ہے عورت کو کھیتی سے. بہرحال یہ ہم جائیں گے، بڑی لمبی چوڑی بات ہے. ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو یہ بات فرمائی کہ آپ دیندار کو رکھیں تاکہ وہ جو کھیتی میں پیدا ہونے والی چیز ہے وہ اچھی ہوگی. اگر آپ دین کو مقدم نہیں کریں گے تو یقینی بات ہے کیونکہ ہماری نیت ہی دین کی نہیں ہے، لہذا ہونے والی نسل بھی دیندار نہیں ہوگی. میں اپنی اس بات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک مقدمہ ہوا اس سے مدلل کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک باپ نے اپنے بچے کے خلاف شکایت کی کہ میرا بچہ میرے بات نہیں مانتا، اوبیڈینٹ نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، بچے کو بلا لاؤ. بچہ جب آیا تو بچہ بڑا شاک تھا. اس نے کہا کہ جو میرے باپ نے شکایت کی ہے میں وہ تو بعد میں بات کریں گے، میں آپ سے ایک بات دوسری پوچھنا چاہتا ہوں امیر المومنین، یہ بتائیے کہ آخر والدین کے اوپر بھی کوئی رسپانسبلٹی ہے بچے کی، یا بچے ہی کی ساری ذمہ داری اوبیڈینسی کی ہے؟ یعنی پہلے باپ ہے، بعد میں ہوں، تو پہلی رسپانسبلٹی تو ان کی ہوگی نا. میں تو بعد میں آیا ہوں، میری رسپانسبلٹی بعد میں شروع ہوگی. پہلے باپ ہے، بچہ بعد میں ہے. انہوں نے کہا ہاں صحیح بات ہے. تو انہوں نے کہا آپ ان کو یہ بتائیے ہمارے ابا جان کو کہ ان کی رسپانسبلٹی کیا تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی سب سے پہلی رسپانسبلٹی، ذمہ داری تو یہ تھی کہ دیندار عورت سے شادی کریں. انہوں نے کہا انہوں نے یہودی عورت سے شادی کی ہے. وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جو ہماری ماں ہے وہ یہودی ہے. اب ایک کیس ان کے خلاف ہو گیا. انہوں نے کہا دوسری ذمہ داری حضرت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی اچھا سا نام رکھے. کہا اس نے میرا بیتکا نام رکھا ہے. کہا تیسری ذمہ داری کیا ہے؟ کہا اپنے بچے کو سب سے پہلے جو ہے قرآن مجید کی تعلیم دے. کہا مجھے قرآن دکھایا تکنیک سے. اب کیس الٹا ہو گیا. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے جو بات کی کہ دیندار کو سے شادی کرنے کا اصل مقصد صرف عورت کا نیک ہونا نہیں ہے، تاکہ اس سے جو بچہ پیدا ہو وہ آٹومیٹک کیا ہو، نیک ہوگا. تو یہاں سے اللہ کے رسول نے جنریشن کو سدھارنے کی بات کی کہ شادی جب کی جائے، آپ کو معلوم ہے 95% اس بات کا ہم خیال ہی نہیں رکھتے ہیں. جب ہم شادی کرتے ہیں کچھ لوگ پیسے کے چکر میں، اب ایک نیا سسٹم ہو گیا ہے کہ صاحب لڑکی جاب والی ہو. پہلے تو یہ تھا کہ جہیز آئے، تو جہیز تو کیا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آ گیا ختم ہو گیا. یہ جو جاب والا چکر ہے یہ تو ایوری منتھ جہیز ہے. یہ اس سے زیادہ اسمارٹ لوگ ہیں. شادی میں ایک مرتبہ جہیز آ گیا ختم ہو گئی، بھلے اس نے 5 لاکھ کا دے دیا. یہ تو جہیز ہر مہینہ لائے گی، اور جب فارغ ہوگی تو گریجویٹی لے کر آئے گی، اور اگر نہیں گریجویٹی لائے گی تو پینشن لائے گی. تو ٹل ٹو ڈیتھ اس کا جو ہے وہ جہیز چالو ہے. یہ فقیر ہے. کون؟ سب سے بڑا وہ جو چوراہے میں مانگ رہا ہے نا، وہ تو بیچارہ ہے. یہ ڈکیتی ہے. ڈکیتی کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی طاقت بھی رکھتا ہے اور زبردستی لیتا ہے. یہ ڈکیتی ہے. یہ چوری بھی نہیں ہے، یہ ڈکیتی ہے. یہ اس نظریے سے شادی کرنا کہ لڑکی جاب کرتی ہو. قرآن مجید نے جہاں پر یہ کہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ نے مرد کو عورت کے اوپر قوام بنایا ہے، اس کے آگے ریزن لکھا ہے. اس آیت میں وجہ لکھی ہے کہ تم مال کماتے ہو اور اس کے اوپر خرچ کرتے ہو. اب آپ بتاؤ، جب وہ مال کما رہی تم پر خرچ کر رہی تو اب قوام کی جو اصل وجہ تھی وہ تو ختم ہو گئی. نہیں سمجھے میری بات؟ جو وجہ قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے کہ تم قوام ہو، کیونکہ تم اس کے لیے خرچہ کرتے ہو. اب جب وہ خرچہ تمہارے اوپر کر رہی ہے تو دیکھا جائے تو حقیقت میں ہمارے یہاں اصول ہے اذا فات الشرط فات المشروط. اگر شرط ختم ہو جاتی ہے تو مشروط بھی ختم ہو جاتی ہے. میں نے کہا میں ماروں گا اگر تم کھڑے رہو گے، تم کھڑے ہی نہیں رہے میں ماروں گا بھی نہیں. یہ اصول ہے. ہماری شرط ہی کھڑے ہونے پر ماریں گے، آپ کھڑے ہی نہیں ہوئے، ہم مار نہیں سکتے. تو فضیلت کی وجہ خرچہ کرنا تھا. تم جب خرچہ ہی نہیں کر رہے تو فضیلت اب تمہاری کیا رہے گی؟ اب تو تم شوہر عرف بیوی ہو،
اور وہ بیوی اور شوہر ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ سب دنیا کا اب اس وقت جتنی لڑکیاں پڑھتی ہیں وہ ہماری لڑکی پڑھتی ہے. ایک لڑکی کے پڑھنے کا ایم یہ نہیں ہے کہ تعلیم حاصل کر کر اپنی زندگی میں ایک اچھا انسان بننا، نہیں. جس طرح سے ہر مرد کا ایم ہے جاب کرنا، ویسے ہی اس وقت پوری دنیا کے لڑکیوں کے ایجوکیشن کا مقصد بھی جاب کرنا، اس کے علاوہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اور اس غرض سے پڑھانا کہ لڑکی جاب کرے گی، ابا کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا بیٹی کو جاب کرنے کے بعد گناہ ملے گا، کیونکہ نیت پر گناہ اور ثواب مرتب ہوتا ہے. بات سمجھے؟ تو سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول نے کیا فرمائی کہ صحیح جگہ شادی کرو گے تو انشاءاللہ نسل کیا ہوگی؟ اچھی ہوگی. اچھا، اب شادی ہونے کے بعد یقینی بات ہے آدمی بیوی کے پاس جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی عورت کے پاس جائے تو اس کو چاہیے کہ یہ دعا ہمیشہ پڑھے جب اس کو صحبت کرنی ہو. اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ شیطان سے حفاظت فرما، وجنب الشیطان ما رزقنا، اور اس کی بھی حفاظت فرما جو اس صحبت سے ہونے والی چیز ہے، جو رزق آنے والا ہے، اللہ اس کو بھی شیطان سے بچا. آپ دیکھیں بچے کی سے شفقت اللہ کے رسول یہاں سے شروع کروا رہے ہیں. 50 سال 20 سال کے بعد کوئی کسی کی تربیت نہیں کر سکتا. اگر یہاں سے ہم اس طریقے سے کریں تو پروردگار عالم ہماری مدد کرتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو چیختا ہے، پیدا ہوتے ہی پہلا کام کر کے چیخے کرو. اس کی وجہ معلوم کیا ہے؟ شیطان رہتا ہے اس کو زور سے چمٹی کاٹتا ہے. حدیث میں آتا ہے اگر بچہ نہیں چیخا تو وہ نرس جو وہاں پہ ہوتی ہے اور جو لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ مر گیا، بچہ مرا پیدا ہوا. وہ چیختا ہے، وہ شیطان اس کو چٹکی کاٹتا ہے. وہ پہلا کام اس کا شیطان کا یہ ہے کہ اس کو شیطان سے ٹچ کر دینا تاکہ آنے والے دن میں بھی ہم اس کے اوپر شیطانی چالیں چلاتے رہیں. وہ آپ فجر کی نماز کیوں چھوڑتے ہیں؟ وہ پہلے دن سے تم سے ٹچ کیا ہوا ہے، تمہارا کانٹیکٹ اس کا پہلے دن سے ہے. وہ پہلے دن سے بچے نے آپ کو ٹچ کر کے یہ بتایا ہے کہ میں تمہارا پارٹنر ہوں، تم کو اپنی حفاظت کرنی ہے. تمہارے رسول نے جیسی حفاظت بتائی ہے کر لو. آپ رسول کے طریقے پہ حفاظت نہیں کریں گے، حفاظت نہیں ہو پائے گی. تو فرسٹ ڈے جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہمدات ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اس کا ایک پارٹنر ہوتا ہے، وہی پارٹنر اس کو چھٹکی کاٹ دیتا ہے، اب وہ چیختا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی دعا فرمائی اس وقت جبکہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوا، جبکہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انبیاء اس سے مستثنا ہوتے ہیں، انبیاء اس سے مستثنا ہوتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کو پروردگار عالم اسپیشل پروٹیکشن دیتا ہے. حالانکہ نبی کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے. اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ رسول آپ کے ساتھ بھی ہے وہ پارٹنر آپ کا؟ کہا میرے ساتھ بھی ہے. کہا لیکن تمہارے پارٹنر میں اور میرے پارٹنر میں فرق یہ ہے کہ فقط اسلمہ، وہ میرا اوبیڈینس ہے، وہ میری بات مانتا ہے. مجھے تہجد پڑھنا ہے تو یہ نہیں کہے گا ابھی تو 4:30 بجے ہے، ابھی تو 5:40 تک وقت رہتا ہے تو ایسا وہ ہم کو نہیں کرا سکتا. میں اس کو آرڈر کرتا ہوں دیکھ وہاں بیٹھ جا کر کے، وہ وہاں بیٹھتا ہے. اللہ کے رسول فرمایا کہ فقط اسلمہ. بعض لوگ جھٹکے میں ترجمہ کر دیتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا. یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. اسلمہ کے اصل معنی عربی میں سرنڈر ہونے کے ہوتے ہیں. آپ کو مسلم اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اے اللہ میں آپ کے اور آپ کے نبی کے سامنے سرنڈر ہوں، ہماری کچھ بھی نہیں چلے گی. نیند آتی ہے، آپ سرنڈر ہے کس کے سامنے؟ اللہ کا. اللہ بولتا آ جاؤ مسجد میں. جو ہتھیار ڈال دیتا اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی. یاد رکھیں، آپ نے اگر ہتھیار ڈال دیا کسی کے سامنے تو جس کے سامنے ہتھیار ڈالا ہے چلنی اس کی ہے، کسی کی نہیں چل سکتی. اسی لیے لفظ مسلم کے معنی ہی ہوتے ہیں سرنڈر ہو جانا، ہتھیار ڈال دینا. لہذا وہ اللہ کے رسول کے سامنے کیا ہے؟ ہتھیار ڈال دیا ہے، اور اللہ کے رسول کو وہ بہکا نہیں سکتا. بہرحال تو یہ دعا سکھلانے کی وجہ کا کہ آنے والی نسل شیطانی حملوں سے محفوظ رہے. اب یہ جو مسئلہ ہے
लोग कहते हैं मौलाना याद ही नहीं रहता। ये ज़रूरी नहीं है कि एकदम सोहबत के टाइम पर ये दुआ पढ़ी जाए। जब आदमी बीवी के करीब हुआ उसी वक्त इस दुआ को पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हिफाजत फरमाएगा। समझे? शैतान इसीलिए जब पहली शादी, पहली नहीं, पहले दिन जब शादी होती है, आदमी मुलाकात करता है, तो हदीस में आता है कि उसको 2 रकात नमाज पढ़नी चाहिए बीवी के मुलाकात से पहले। क्यों? शैतान को सबसे भारी सजदा है, सबसे भारी उसकी जिंदगी में सजदा है। क्यों? वो एक सजदे का इनकार करके ही शैतान बना है। वो कभी नहीं चाहता कि लोग सजदा करके अल्लाह की कुर्बत हासिल कर ले। तो वहां से भी प्रोटेक्शन दिया गया। वो बात मैं भूल गया था बताना, वहां भी प्रोटेक्शन इसीलिए नमाज के जरिए दिया गया। और फिर अल्लाह के रसूल फरमाए कि जब बीवी घर में आए तो उसके पेशानी पर हाथ रख करके दुआ करें कि अल्लाह ताला इसके अंदर जो खैर है वो पूरे घर वालों को और हमारी ज़ात को उससे इस्तिफादा हो, और जो इसके अंदर शर है परवरदिगार आलम उससे घर वालों को भी और हमारी ज़ात को भी अल्लाह हिफाजत फरमा। ये सारी तरतीब बताई जा रही है कि होने वाली नस्ल की आप इस्लाह कैसे फरमाएंगे। अच्छा, अब चलिए आगे चलिए। मैं एक एक तरतीब, क्योंकि मुझे 3 साल के अंदर तक की बात, जरूरी नहीं मैं आज ख़त्म करूं, लेकिन मैं जितनी बातें करूंगा वो 3 साल के अंदर तक बच्चे के साथ अल्लाह के रसूल ने कैसे कैसे बिहेव फरमाया और कैसे कैसे शफकत फरमाई। आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। एक आदमी ने मिसाल के तौर पर तलाक दे दी बीवी को। जिस वक्त तलाक दी बीवी प्रेग्नेंट है हमल से, तीनों तलाक दे दी या रजई जो भी तलाक दे दी, जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा इस बच्चे की जिम्मेदारी उस माँ के खर्चे की शौहर पर होगी, घर के वो तलाक दे चुका है। क्यों? अगर ये बच्चा, अब यकीनी बात है कि वो हमल से औरत है, अगर अच्छी ग़िज़ा नहीं खाएगी, अगर वो कहीं खुदा न ख्वास्ता उसको काम करना पड़ जाएगा ऐसी हालत में, तो मुतासिर कौन होगा? बच्चा मुतासिर होगा। उस बच्चे के साथ शफकत आपने फरमाई कि तलाक हालांकि डिस्कनेक्ट हो जाता है मामला मियाँ बीवी का, लेकिन आपने फरमाया कि नहीं, ये डिस्कनेक्ट उस वक्त होगा जब बच्चा पैदा हो जाएगा। तब तक शौहर पर जिम्मेदारी है कि वो बीवी का खर्चा बर्दाश्त करे। फिर उस, अभी हम बच्चे की बात कर, अभी पैदा नहीं हुआ है, उस बच्चे के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो माँ के पेट में बच्चा है किसी भी शक्ल में उसको ज़ाय नहीं किया जाए। वो अल्लाह की एक मखलूक है और उसको ज़ाय करने वाला कातिल के लिस्ट में शामिल होगा। उसको आज आप देखें 2010 में चाइना की रिपोर्ट थी कि जो स्कैनिंग कराते हैं प्रेग्नेंट लेडी को ताकि ये मालूम हो जाए कि फीमेल है या मेल है, और उसके बाद उस बच्चे को ज़ाय कर देते हैं। अरब पैदा होने के बाद मारते थे, हम एडवांस हैं, पैदा ही नहीं होने देते। बात वही है मारने की। जो बच्चा माँ के पेट में हरकत कर गया अब वो एक जान है, हमको नज़र आ रहा हो चाहे नज़र नहीं आ रहा हो। ऐसी शक्ल में वहाँ पर करने की वजह यह है कि उनके यहाँ सेकेंड चाइल्ड पर टैक्स है चाइना में। अब वो टैक्स से बचने के लिए हर आदमी चाहता है कि एक बच्चा हो और वो बच्चा क्या हो, मेल हो, मर्द हो। उस एक के चक्कर में जितनी औरतें प्रेग्नेंट होती हैं पहले टाइम में, अगर वो पहले टाइम में लड़की प्रेगनेंसी में आ गई तो उसको ज़ाय कर देते हैं। अब नतीजा इस वक्त ये निकला, 2010 की रिपोर्ट बता रहा हूँ, लेटेस्ट मुझे नहीं मालूम है, कि 4 करोड़ मर्द हैं ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर वो शादी करना चाहें तो मुल्क में लड़कियां अवेलेबल नहीं है क्योंकि लड़कियों का इस्कात हो रहा है। हिंदुस्तान ने उसी बुनियाद पर कानून लगा रखा है कि प्रेगनेंसी चेक नहीं होगी। कानून अपनी जगह है, प्रेगनेंसी चेक भी होती है और इस्कात भी होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद ने स्पेशली कि ला तक़्तुलू औलादकुम, ऐ लोगों अपने बच्चों को कत्ल नहीं करो, मिन खश्यति इमलाक, रिस्क के भूख के चक्कर में। अल्लाह जब बच्चा पैदा करता है उसका रिस्क भी पैदा करता है। आप देखें बच्चा पैदा होने से पहले उसका रिस्क आता है माँ के पास, जो उसके पैदा होने से पहले रिस्क का इंतज़ाम करता है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जब वो बच्चा माँ का दूध छोड़ देगा तो उसके रिस्क का इंतज़ाम नहीं होगा? उसकी जिम्मेदारी भी अल्लाह ने ली है। कुरान मजीद कहता है कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा,
کہ اس زمین پر جتنی چیزیں بھی لائف جو زندہ ہیں ان سب کی ذمہ داری رزق کی اللہ کہتا ہے میرے اوپر ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں بھوک ہے, ادھر ادھر پریشانی ہے, ان سب کی وجہ ہم خود ہیں. حقیقت میں اللہ تعالیٰ ایک موٹی سی بات ہے, مثال دے رہا ہوں. میرے گھر میں کھانا نہیں ہے, میں آپ سب کو بولوں اچھا درس کے بعد آئیے آپ لوگ ہمارے ساتھ کھانا کھائیے. میں بہت بڑا بیوقوف آدمی ہوں کہ اگر مجھے معلوم ہے کہ میرے گھر میں کھانا نہیں ہے, میں تم کو لے کر کے جاؤں مہمان کہ چلو تم لوگ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. اللہ تعالیٰ الخلق عیال اللہ, اللہ کہتا ہے یہ پوری دنیا میرا کنبہ ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اس زمین میں کھانا نہیں ہو اور اللہ پہ دھنا دن پیدا کرتا چلا جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اگر وہ پیدا کر رہا ہے تو اس کا رزق موجود ہے. اگر وہ رزق اس بچے کو اس وقت دیتا ہے جب بول نہیں سکتا ہے, اس ماں کے ذریعے سے رزق دیتا ہے, تو یہ ناممکن ہے. یہ چونکہ ہمارا ایمان جب کمزور ہوتا ہے تو اللہ اپنا سپورٹ کیا کرتا ہے, اٹھا لیتا ہے. جتنا ہمارا ایمان تگڑا ہوتا ہے اتنا ہی پروردگار عالم کا سپورٹ بڑھتا رہتا ہے. یہ بچے کے ہر ایک کے ساتھ یہی ہے. آپ دیکھیں بچہ جب چھوٹا رہتا ہے خود سے نہیں چل پاتا ہے, ہم کتنا کیئر کرتے ہیں کیونکہ وہ 100% ہم پر ڈیپینڈ رہتا ہے. کروٹ ملے گا تو ہم ہوشیار ہو جائیں گے, چلنا شروع کیا ذرا چلے گا ہم پکڑ لیں گے, کیوں ہمیں معلوم ہے یہ ہم پر ڈیپینڈ ہے, لہذا ہم کو ہر حال میں اس کا کوآپریٹ کرنا. ایسے ہی ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم اس پر جتنا ڈیپینڈ ہوتے ہیں وہ اتنا ہم کو کوآپریٹ کرتا ہے. ہم جتنا اپنی کالر جھاڑتے ہیں نا اتنا اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا چلو, تم اپنے آپ کو بہت ہوشیار بن رہے ہو, ٹھیک ہے میں اپنا کوآپریشن کھینچ دیتا ہوں. تو یہ ایک پالیسی ہے اللہ کی کہ جتنا آپ اس کے اوپر ڈیپینڈ ہوتے جائیں گے اتنا پروردگار عالم اپنا سپورٹ آپ کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر کرتا چلا جائے. جتنا آپ اپنے آپ کو اسمارٹ بنیں گے اللہ کے مقابلے میں اتنا ہی رب ذوالجلال اپنی مدد کیا کرے گا, کھینچ لے گا. آپ دیکھیں بعض لوگ شادی نہیں کرتے لڑکیوں کی, تلاش رہے ہیں, شادی ڈیلے ہو رہی ہے. کیا وہ اتنی صفت تلاش رہے ہیں کہ وہ جنت میں ہی مل سکتی ہے, وہ صفت یہاں موجود نہیں, اس صفت کا لڑکا ابھی پیدا ہی نہیں ہوا ہے. بھائی آپ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, 3 چیزوں میں جلدی کرو, 3 چیزوں میں جلدی کرو. نماز کا وقت ہو جائے لیٹ نہیں کرو, جنازہ تیار ہو جائے فوراً نماز پڑھو, شادی کے لائق لڑکی لڑکا ہو جائے فوراً شادی کرو. دیکھنا کیا ہے, اتنا دیکھ لیں کہ یہ ہماری بچی کو 3 ٹائم کھانا کھلا پائے گا, ایک چھت ہوگی جہاں پہ دھوپ پانی سے بچا سکے گا, اور دیندار, یہ نظر آتا ہے شادی کر دے. اب ہم تلاش کر رہے ہیں تنخواہ سرکاری نوکری ہو لیکن اوپر کی آمدنی بھی ہو. ایسی چیزیں جب آپ تلاش کریں گے تو یہ ساری چیزیں اس دنیا میں نہیں ملتی ہیں. کچھ وہاں کے لیے بھی رکھو تاکہ وہاں بھی کچھ کوٹا رہے, وہاں بھی اپنا پتہ چلے سارا کوٹا یہیں ختم ہو گیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طلاق والے بچے کو پھر بچے کی حفاظت کے لیے کہ اسقاط کے لیے آپ نے سخت اس کو قتل سے تشبیہ دیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی نہیں, اگر کوئی بچہ ناجائز پیدا ہو گیا, دنیا کے کئی مذہب میں تو یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا بدماش لڑکا ہے جو حرامی ہے. یہ حرامی لفظ سمجھ لیں, عربی زبان میں تو یہ بہت عام سا لفظ ہے. عربی زبان میں ہر بدماش کو حرامی بولتے ہیں. کوئی بھی آدمی شرارت کرے گا انتا حرامی. اب ہم لوگ اردو والے جب سنتے ہیں ارے حرامی کا جب پنگا ہو جاتا ہے تمہیں حرامی کہہ دے گا, حالانکہ اس کے نزدیک حرامی کا معنی جیسے آپ بنے تو یار بہت بڑے شرارت کرتے ہو. تو حرامی کے مطلب ہوتا ہے حرام. حرام ایک ایسا لفظ ہے جس میں دونوں معنی ہیں, رسپیکٹ کے بھی اور حرام کے بھی. اسی لیے مسجد کو مسجد حرام بھی کہتے ہیں. جو بیت اللہ ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں کہ جو چیزیں پہلے حلال تھیں آپ اس ایریے میں داخل ہو گئے وہ چیز حرام ہو گئی, لہذا اس کا نام مسجد حرام ہے. دوسرا محترم میں بھی حرم ہی مادہ ہے, آپ کسی کو ریسپیکٹ کرتے, چونکہ وہ جگہ دنیا میں سب سے زیادہ ریسپیکٹیبل ہے لہذا وہ جگہ کیا ہے محترم ہے, اس لحاظ سے بھی اس کو حرام. تو یہ لفظ ایسا ہے جس میں دونوں معنی بیک وقت پائے جاتے ہیں, تو اس کو حرام ہی اس لیے کہتے ہیں. عربی زبان میں اس کو ولد الزنا کہتے ہیں, اردو والے اس کو حرامی کہتے ہیں. حرامی اس لیے کہتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ پیدا ہوا ہے وہ کام حرام ہوا ہے, لہذا وہ حرامی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, دنیا کے کئی مذہبوں نے اس کو نگلیکٹ کیا, یہاں تک کہ اگر وہ بچہ پیدا ہو جائے تو بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے, قتل کر دیا جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی کوئی غلطی نہیں.
اس بچے کی کوئی غلطی نہیں، یہ عام سوسائٹی میں زندگی گزارے گا اور اس کی حیثیت عام سوسائٹی میں عام آدمی کی ہوگی، اس میں اور عام بچے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ غلطی جس کی ہے وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن اس بچے نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زندگی میں 2 کیس آئے، جنہوں نے آ کر کے، دونوں عورتیں ایک مرد، 3 کیس آئے ٹوٹل۔ عورت نے آ کر کے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور اس غلطی سے میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کرنی چاہی، پوچھا پہلے، اس نے کہا، پہلے پوچھا کہ تم مینٹل ہو کیا، ہو سکتا ہے ایسے پک رہی ہو، اور اللہ کے رسول کا منشا تھا کہ یہ ہمارے پاس سے چلی جائے، جا کر توبہ کرے، لیکن وہ ضد پکڑ لی۔ اللہ کے رسول میں دنیا میں جو سزا ملنا ہے آپ دے دیں، میں آخرت میں اللہ کے سامنے نہیں کھڑے ہونا چاہتی۔ بہرحال وہ ایک لمبی چوڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم حاملہ ہو تو اب بچہ پیدا ہو جائے گا، پھر آنا۔ وہ چلی گئی، بچہ پیدا ہو گیا۔ جب آدمی کو خوف خدا ہوتا ہے تو پھر دنیا اس کے سامنے، وہ بچے کو لے کر کے آئی کہ اللہ کے رسول یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اب دیکھیے، اس بچے کے ساتھ پہلی شفقت کی، اس کو پیدا ہونے دیا۔ پھر جب لے کر بچہ آئی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ تو بچہ ہے، اس کو دودھ کون پلائے گا؟ جاؤ جو اس کو دودھ پلاؤ، جب یہ دودھ چھوڑ دے گا تب آنا۔ پھر 2 سال اللہ کے رسول نے ٹالا اس کو۔ ہمارے یہاں اسلامی قانون یہ ہے کہ اگر مجرم نے اپنے گناہ کو خود ایکسپٹ کیا ہے اور کرنے کے بعد اب وہ گناہ سے عملی شکل میں اگنور کرتا ہے تو پنشمنٹ ہٹا دیا جائے گا۔ یہ سمجھے؟ مثال کے طور پر اسی کیس میں صحابی کا واقعہ ہے کہ ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول کے سامنے گناہ کو ایکسپٹ کیا۔ ایکسپٹ کرنے کے بعد ان کو سزا کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا گیا کہ اس بندے کو ایک جگہ کھڑا کر کے لوگ پتھر مارے۔ جب پتھر مارنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ آئی کہ وہ بھاگنے لگے۔ جب یقینی بات ہے، نیچرلی چیز ہے، جب پتھر پڑا تو بھاگنے لگے۔ تو اللہ کے رسول کے سامنے رپورٹ آئی کہ اللہ رسول جب اس کو پتھر مارا جانے لگا نا تو بھاگنے لگا، تو اس نے کہا چھوڑ دینا چاہیے تھا تم کو فوراً، کیونکہ اس کا مطلب اس نے جو چیز کا اقرار کیا تھا عملی شکل میں اگنور کر رہا ہے۔ چھوڑ دیتے، اپنے اللہ سے توبہ کرتا، ختم ہو جاتی بات۔ تم نے دوڑا کر کے اس کو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر گلٹی فیل کی ہے جج کے سامنے تو ایسی شکل میں پھر گاڑ کے اس کو پتھر مارا جاتا ہے، کمر تک اس کو گاڑ دیا جاتا ہے، عورت ہوتی ہے تو سینے تک گاڑ دیا جاتا ہے، پھر پتھر مارا جاتا ہے، کیونکہ اس کا اگنور کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس کا اگنورنس جو ہے وہ حیثیت رکھتا ہے کیونکہ اس نے خود گناہ کو کیا کیا ہے، قبول کیا ہے۔ بہرحال یہ ایک فقہی مسئلہ تھا، بیچ میں بات آ گئی تو بچہ جو ہے اس کو بھیج دیا کہ جاؤ دودھ پلاؤ۔ کیا اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ بچے کے ساتھ شفقت، یہ بچے کا کیا بنے گا؟ بہرحال دودھ پلا لی۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ بچے کو روٹی پکڑا کے لے کر آئی۔ اللہ کے رسول اب یہ روٹی کھانے لگا ہے، تب اللہ کے رسول نے اس کے اوپر سزا جاری فرمائی، لیکن اس بچے کے ساتھ پوری شفقت آپ نے فرمائی، پیدا ہونے بھی دیا، دودھ پلانے تک اس کو ماں کو نہیں سزا دی گئی، اور جب بچہ جو ہے دودھ چھوڑ دیا ایسی شکل میں ماں کو سزا دی گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ یہاں سے معاملہ شروع کر رکھا ہے۔ اس کے بعد معلوم نہیں یہ باتیں آپ لوگوں نے کبھی، کیونکہ آپ لوگ تو ایک طرفہ گفتگو سنتے رہتے ہیں نا، اگر ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اور عورت پریگننٹ ہے تو وراثت جب بٹے گی تو پریگننسی کو ایک بچہ مانا جائے گا۔ ایسا نہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہو پیدا نہیں ہوا لہذا اس کی وراثت جہاں ہے معاملہ، اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اگر حمل معلوم ہو چکا ہے تو پراپرٹی تو تقسیم ہوگی، لیکن پراپرٹی کو اس بچے کو مان لیا جائے گا۔ اب 2 شکل ہے کہ فیمیل ہوگا یا میل ہوگا، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی۔ تو ہمارے یہاں دو مسئلے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو لڑکا مان لو، کیونکہ لڑکا مانو گے تو شیئر زیادہ جائے گا، شیئر زیادہ دے دیجئے۔ اگر خدا نخواستہ لڑکی پیدا ہو گئی تو جتنا زیادہ گیا ہے وہ شیئر لے کر کے سارے شیئر ہولڈر پہ تقسیم کر دیجئے۔
تو لڑکا ماننے میں لڑکا مان کر اس کے شیئر کو برقرار رکھا جائے گا اور اس کی مالک اس کی ماں کو بنایا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ صاحب چھوڑو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، اس سے کیا مطلب، کیونکہ ہم شرعی لحاظ سے وراثت تقسیم ہی نہیں کرتے. جو موجود ہیں ان کو نہیں دیتے تو وہ جو پیٹ میں اس کو کہاں سے دیں گے. جو بچہ جو لڑکی بہن ہماری ہوتی ہے، ماں باپ مطلب ہم اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں تو وہ حمل والے بچے کو حصہ دینے. تو یہ باتیں آپ کو عجیب لگتی ہوں گی، مولانا ہمارے نہیں کیا جنون میں پاگلوں کی طرح بکتے رہتے ہیں. ہے یہ معاملہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حصہ لگایا. اچھا، باپ مر گیا مثال کے طور پر، اب بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس پر بھی کہ اگر بچہ زندہ پیدا ہوا فوراً اس کی وراثت لگے گی، بھلے 1 منٹ کے بعد مر گیا. نہیں سمجھے؟ بچہ اور بچے کی پیدائش، بچہ زندہ پیدا ہوا، اس کی علامت وہ چیخ آپ نے بتائی، وہ چیخا بت بتایا نا، وہ چیخ اس کی علامت ہے. اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد چیخ دیا تو جو اس کو شیئر لگایا گیا تھا ہر حال میں اس کا شیئر دیا جائے گا. اب آپ کہیں گے کہ مولانا یہ لے کے کہاں جائے گا، اس کو تو لے جا کر دفن کر دینا ہے. اس کا بہت بڑا افیکٹ پڑے گا. ایک آدمی ملینر ہے مثال کے طور پر، اور یہی اس کا ایک بچہ پیدا ہوا، مر گیا، باپ پہلے مر گیا، یہ ملینر کا لڑکا پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد 1 سیکنڈ کے بعد یہ بھی مر گیا. اب اس کی وراثت کہاں جائے گی؟ سب سے پہلے اس کی ماں کو جائے گی. اب اس کے بھائی نہیں ہے کیونکہ پہلا لڑکا ہے، اس کی بہن نہیں ہے، اس کی پراپرٹی چچا کو جائے گی. اس کی پراپرٹی دوسرے نمبر پہ چچا کو جائے گی. اور اگر چچا نہیں ہوگا تو ایسی شکل میں پھر اس کی پراپرٹی بھتیجے کو جائے گی. یہ پورا سسٹم چلے گا اور ماں کی حیثیت سے 1/3 اماں کو چلا جائے گا اور 2/3 اٹھا کر کے چلا جائے گا چچا کو یا چچا کے لڑکوں کو. تو ایسا نہیں ہے، وہ بہت بڑا افیکٹ کرے گا. اور اگر سانس ہی نہیں لیا اور وہ مر گیا تو گویا اس کا کوئی حصہ ہی نہیں رہا. اب اس جو مرا اس کے کوئی اولاد نہیں، تو ایسی شکل میں سب سے پہلے جو ہے بیوی کو جائے گا 1/8 دینے کے بعد 100 روپے میں اگر 12.5 چلا گیا تو 87 روپے. اب اس کا دیکھا جائے گا کہ مرنے والے کی ماں موجود ہے کہ نہیں، باپ موجود ہے کہ نہیں، بھائی موجود ہے کہ نہیں، بہن موجود ہے، ان سب کو الگ الگ جائے گا. وہ ایک الگ سسٹم ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس بچے کا بھی خیال رکھا گیا کہ وہ سوسائٹی میں لاوارث نہیں ہو جائے. ایک صحابی ہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سعد بن عبادہ نے اپنی زندگی میں پراپرٹی کو اکارڈنگ ٹو شریعت جس کا جو شیئر تھا وہ تقسیم کر دیا. اچھا، یہ جو زندگی میں کرتے ہیں کر تو سکتے ہیں، پرابلم اس میں ایک کھڑی ہوتی جو سعد بن عبادہ کے ساتھ کھڑی ہو گئی. ساری پراپرٹی جتنا لڑکیوں کو ملنا تھا وہ لڑکیوں کو دے دیا، جو لڑکوں کو ملنا تھا وہ لڑکوں کو دے دیا. اب دینے کے بعد سب کے نام رجسٹر ہو گیا، ساری زمین باغات وغیرہ. اب یہ جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال جب ہوا تو ان کی جو بیوی تھی وہ پریگننٹ تھی. اب ایک بچہ پیدا ہو گیا. اب جب بچہ پیدا ہوا حضرت ابو بکر کی خلافت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم تھی کہ سعد بن عبادہ اپنی پوری پراپرٹی سارے بچوں کو اکارڈنگ ٹو شریعت دے چکے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جس دن مجھے اطلاع ملی کہ سعد بن عبادہ کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے، مجھے پوری رات نیند نہیں آئی کہ اب اللہ کیا ہوگا. یہ اس بچے کو مارکیٹ میں، اس بچے کو سوسائٹی میں کہاں سے پیسہ دیا جائے گا، پراپرٹی کہاں سے آئے گی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعد بن عبادہ کیا بچہ پیدا ہوا ہے. کہاں آیا، لیکن مجھے بڑی فکر ہے. کہا آپ کو کیا فکر ہے؟ کیا فکر ہے کہ بچے کو پراپرٹی کہاں سے ملے گی باپ کی. کہا یہی فکر تو میں رات بھر سویا نہیں. کہا میں بھی رات بھر اسی فکر میں نہیں سویا. دیکھیں، ایک بچے کا معاملہ ہے، امیر المومنین کو نیند نہیں آ رہی ہے کہ اس بچے کا کون لک آفٹر کرنے والا ہوگا. جو ایک بچے پر ایسی نگاہ رکھتا ہے، پورا ملک کے معاملہ ہوگا تو اس کی کیسی حیثیت ہو. ایسے نہیں ان لوگوں کا درجہ ہوا. ایسے نہیں ہوا کہ دنیا کے دشمن نے بھی ان لوگوں کی سیاست کو اور ان لوگوں کے اخلاق کو تسلیم کیا. مجبور ہے، کوئی چارہ نہیں ہے کہ ان کی چیزوں کو آپ ہر حال میں. گاندھی جی نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ اگر آپ پولیٹیشین بننا چاہتے ہیں تو عمر کی بایوگرافی پڑھیے. ایسے نہیں کہا اس نے اسی بنیاد پہ کہا کہ ایک ایک چیز پر نظر رکھنے والا. بہرحال وہ معاملہ حضرت سعد بن عبادہ کے لڑکے کے پاس گیا. اب باپ تو مر گئے کہ بھائی تمہارے گھر میں بھائی پیدا ہوا ہے، اب اس کا کیا ہوگا. تو بھائی نے کہا ایسا ہے کہ جو ابا کر کے گئے اس کو تو ہم کچھ کر نہیں سکتے. وہ ابا کی ہے.
یہ نہیں کہا انہوں نے کہ میں دوں گا نہیں، انہوں نے کہا ابا نے جو کیا وہ ابا نے کیا، میں اپنی طرف سے میں اپنا پورا شیئر اس بچے کو دے دیتا ہوں، میں سب سے بڑا ہوں گھر میں، میرے اور بھی کام کاج ہیں، یہ ابھی چھوٹا ہے، اس کو زیادہ اسٹرگل کرنا پڑے گا کیونکہ باپ کا سپورٹ نہیں ہے، لہذا میں اپنا پورا حصہ جو ہے نا اس کو دے دیتا ہوں۔ تو وہ ایک اخلاقی لحاظ سے کیا قانونی لحاظ سے بات نہیں بن سکتی تھی۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں جو زندگی میں اپنے آپ کر دیتے ہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خاص خیال رہنا چاہیے ہمارے کرنے کے بعد گھر میں بچہ نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اگر بچہ پیدا ہو جائے گا تو بڑی پرابلم ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا شیئر بھی رکھا، اور ایک بچہ ایسا پیدا ہوا تو آپ کے صحابہ نے اس پر اتنی نوٹس لی کہ یہ بچہ معاشرے میں کیسے زندگی گزارے گا۔ اس کے بعد آئیے، اب بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، ابھی ہم چل رہے ہیں، پیدا نہیں ہوا ہے، روزہ فرض ہے، روزہ فرض ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے، اس روزے کو کے ثواب کو کور کرنے کے لیے ہر سال 11 مہینے روزہ رکھے تو پوری زندگی یہ روزہ رکھے تو ایک روزے کو کور نہیں کر سکتا، جس کو ہمارے معاشرے میں ہمارے مسلم نوجوان ایک دم ہوا میں لیتے ہیں۔ یہ تو اس وقت معلوم ہوگا جب آنکھیں بند ہوں گی اور فائلیں کھلیں گی، ابھی نہیں معلوم ہو رہا ہے۔ ایمان نام ہی ہوتا ہے اس چیز پر جس کی فائل آپ سے چھپی ہو۔ ایمان جو چیز نظر آ جائے اس کو ایمان نہیں کہتے ہیں، ایمان کہتے ہی ہیں اسی چیز کو کہ جو آپ کی فائل آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہے، اس کو آپ ویسے پڑھ رہے ہو جیسے کہ میں پڑھ رہا ہوں اس کتاب کو، تب وہ بندہ مومن بن جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک روزہ کا کفارہ پورے زندگی کا روزہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ایک فجر کی نماز آپ چھوڑ دیں جان بوجھ کر، پورے زندگی تہجد پڑھتے رہے، پوری زندگی کا تہجد ایک وقت کی فجر کو کور نہیں کرتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیں پوری زندگی قرآن کریم پڑھتے رہیں اور ایک آیت کو اس نیت سے پڑھیں کہ اس کو سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنا ہے پورے زندگی کی تلاوت سے، یہ ایک آیت کا سمجھ کر پڑھنا افضل ہے کہ ہم کو اللہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے، ہم اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ نزول قرآن کا مقصد عمل ہے۔ یہ تفریح کے لیے کتاب نہیں نازل ہوئی ہے، یہ عمل کے لیے نازل ہوئی کہ اے مسلمانوں اپنی زندگی میں اس کے ایک ایک آیت کو آپ، یہ صحابہ کی جو کچھ بھی شان تھی، جو اللہ نے ان کو درجہ دیا، اس کی بنیاد یہ تھی کہ ہر آیت کے وہ عامل تھے۔ اور پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی مرتبہ یہ حدیث آپ کو نوٹ کر چکا، حضرت عائشہ کا جملہ مشہور جملہ ہے، کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کی زندگی، آپ کا کیریکٹر قرآن کریم ہے، اس میں جو لکھا ہے کرو وہ کرتے تھے، جو لکھا ہے نہیں کرو وہ نہیں کرتے تھے۔ ایک واقعہ پوری لائف میں آپ کی 23 سالہ جو نبوت کے بعد کا ہے، کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم کی ایک آیت کے خلاف کا کوئی ایک عمل ہو۔ ایک عمل کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے لیے جس روزے کی اتنی اہمیت ہے، آپ نے فرمایا کہ اس بچے کے اگر ڈاکٹر جس وقت حکیم تھے، آج ڈاکٹرز ہیں، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے بچے کی صحت پر فرق پڑے گا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس ماہ سے روزہ معاف ہے رمضان میں، اور رمضان کے بعد جب یہ روزہ رکھے گی تو اس کو ثواب رمضان میں روزہ رکھنے کے برابر ملے گا۔ باقی بھی حیثیت کو کلیئر کیا اور بچے کا بھی پروٹیکشن دیا، یہ نہیں کہہ دیا گیا ٹھیک ہے چھوڑ دو۔ اور بعض لوگوں کا فتویٰ، ہمارا فتویٰ نہیں ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، بعض لوگوں کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر دودھ پلانے والی عورت یا پریگننٹ والی عورت نے روزہ چھوڑا ایسی شکل میں، اس کے اوپر قضا بھی لازم نہیں ہے، وہ قضا نہ رکھے۔ جس طریقے سے نماز ایام میں اس کے نہیں پڑھتے، وہ چاہے تو روزہ بھی نہیں رکھے، لیکن وہ ایک رائے ہے امام اعظم کی ہے کہ نہیں، روزہ وہ اس کے بعد کیا کرے گی، رکھے گی، لیکن بچے کی صحت کا وہ خاص خیال رکھے گی، کیونکہ یہ بچہ آنے والی نسل کا ایک فرد ہوگا، اور ہم کو ایسے نسل کی ضرورت ہے جو ایک اچھی نسل ہے۔ لہذا وہاں سے بچے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فارمولہ بیان فرمایا کہ اگر مائیں چاہیں تو مائیں جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ روزے کو چھوڑ سکتی ہیں، دودھ پلانے کے ٹائم پر بھی اور حمل کے ٹائم پر بھی، دونوں کے ٹائم پر سکتا ہے۔ آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔
میں اصل میں گھڑی لگائے نہیں آج. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچہ پیدا ہو گیا, بچہ پیدا ہو گیا. تو اب پیدا ہوتے ہی سب سے پہلا کام بچے کو کیا کرنا ہے؟ اذان دینا ہے. معلوم کیوں اذان دینا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے پرانے بعض نام بہت برے برے رکھے ہوئے ہیں لوگوں کے نام. ایسا نہیں ہے کہ وہ انجانے میں ہوا ہے, یہ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے. یو پی وغیرہ میں تو بہت زیادہ ہے, ادھر بھی وہ جو بے تکے نام ہیں, بعض گاؤں وغیرہ میں, بعض شہروں میں بھی کوئی میننگ نہیں ہے, بے تکے نام ہے. اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہے. عقیدہ کیا ہے؟ آج کے 40 سال تو خیر بہت کم ہو گیا ہے. یہ عقیدہ تھا کہ اگر اچھا نام رکھیں گے تو ایک شیطان کی ایک نسل ہے جو اچھے نام والوں کو اٹھا لے جاتی ہے, لہذا اس کا نام برا رکھو تاکہ بچہ محفوظ رہے. یہ سب کام شیطان کا وہ ہے جو اللہ کے رسول کے مشن کے خلاف ہو. آپ کو بتایا تھا نا, ہر آدمی کا ایک اینٹی ہے. یہ نور ہے, اندھیرا اس کا اینٹی ہے. نبی کا اینٹی شیطان ہوتا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں جتنے کام ہوتے ہیں, آپ کیوں نہیں کبھی غور کرتے کہ ہر کام یار اسلام کے خلاف ہی ہو رہا ہے, اسلام کے خلاف ہی ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ جو اینٹی ہے شیطان, ہر وہ کام کرانا ہے جو نبی کو نہیں پسند ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ دنیا میں جتنا کرپشن, جتنا فیشن, جتنی شرارت, جتنی تہذیب ڈیولپ کرتی ہے, سب وہ ایسی ہوتی ہے. آپ کو لگے گا کہ اسلام کے خلاف جاری, اسلام کے خلاف جاری. کیا یار ہمارا اسلام اتنا خراب ہے کہ ہر چیز؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے جو ڈیولپر اصل شیطان ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول کے خلاف مشن ڈے 1 سے چلاتا ہے. لہذا جو بھی اللہ کے رسول کام کریں گے وہ اس کا اینٹی کام کرتا رہے گا. آپ دیکھتے ہیں ایسے فیشن آتے ہیں جس کا کوئی تک نہیں ہے نہ آدمی کو. بھئی ایک فیشن ہے کپڑے کا, مثال کے طور پر, چلو بھائی اچھا لگ رہا ہے, لیکن فیشن کم سے کم کمفرٹ ہو یار, کہ آدمی کو پہننے میں آسانی ہو. اب وہ فیشن ابھی دیکھا میں کہ یہاں ایک آستین یہاں تک ہے, دوسری آستین یہاں تک ہے. کون سا تک ہے یار یہ فیشن کا؟ ہر 2 منٹ کے بعد وہ ایسے سے کر رہی, ایسے سے کر رہی, ایسے سے کر رہی. لیکن اس کو فیشن ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے اگر فرمایا کہ عورت ڈھپ کر چلے تو فیشن ہمیشہ عورت کے کپڑے کا نکلے گا جس میں کھول کر چلنے کی بات ہوگی. ہمیشہ آپ نوٹ کریں, یہ ساری چیزیں وہ شیطان کے بدماش کی وجہ سے ہوتی ہیں. اب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نام رکھنے میں جو یہ عقیدہ کہ وہ نام برا رکھا جائے گا تو وہ سمجھے گا بہت برا ہے. ارے بھائی جب اتنا طاقت والا ہے کہ بچے کو اٹھا لے جائے, مار ڈالے, تو اس کی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے ساتھ یہ چیٹنگ کر رہے ہیں, اچھا نام رکھنے کی وجہ پرانا رکھ رہے ہیں. بے تکی بات ہے. بہرحال اس پر ہم نے سب سے پہلا کام جو ہے وہ ہے بچے کے کان میں اذان دینا. کیا دینا ہے؟ اذان. آپ کو معلوم ہے ہمارے علاقے میں کچھ گاؤں ایسے ہیں کہ بچے کو جب پیدا ہوتا ہے تو بچے کو کپڑا نہیں پہناتے, کچھ دن تک ایسے چتھڑے میں لپیٹتے رہتے ہیں. وہ کیا صاحب نہیں, پہلے بچہ جو ہے نا فلاں قبر پہ جائے گا, وہاں پہ حضرت کی دعا لے گا, پھر وہ آئے گا, پھر کپڑا پہنے گا. اللہ کے رسول نے سب سے پہلا کام بتایا کہ آپ اذان دیجیے. بتانا چاہتے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں, دنیا کی سب سے قیمتی چیز توحید ہے. اگر اس سے یہ تمہارے گلے نہیں اتری, اب دنیا کا تم کتنا بھی اچھا کام کرو سب نیگلیکٹ ہے اور سب ریجیکٹڈ ہے. سب سے پہلا جملہ اللہ کے رسول بچے کے کان میں ڈال رہے ہیں کہ بچہ اس امت کی نسل توحید پرست ہونی چاہیے. افسوس یہ ہے کہ سب سے زیادہ امت میں اسی میں تباہی آئی. حالانکہ آپ کا پہلا جملہ آپ کے کان میں ڈالا گیا, اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے. مطلب کیا ہے؟ تم کچھ نہیں ہو, جو کچھ ہے وہ اللہ ہے, وہ بڑا ہے. بڑا کا مطلب صرف پیدا کرنے میں نہیں, ہر چیز میں وہ بڑا ہے. جو تمہارا دل چاہتا ہے آپ دیکھیں کہ اللہ کا اس میں کیا ہے. اگر اللہ کہتا ہے تو آپ نے اللہ کو بڑا مانا. نماز میں بلایا گیا اللہ اکبر, کیوں کہا جاتا؟ اذان میں کیوں کہا جاتا اللہ اکبر؟ حالانکہ نماز کی جو پورا ایسنس ہے وہ حی علی الصلاۃ ہے. بھائی نماز کی طرف آؤ, نماز کی طرف آؤ, یہی جملہ اس پوری اذان کا ایم ہے. لیکن شروع کیا جاتا ہے کہاں سے؟ اللہ اکبر سے. بتانا چاہتے ہیں کہ جو نماز پہ بلا رہا ہے وہ سب سے بڑا ہے, اور اس سب سے بڑے کی بات تمہارے کان میں پہلے دن بتا دی گئی ہے. تو اللہ کے رسول توحید پرست نسل چاہتے ہیں کہ امت میں
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ساری برائیاں معاف کی جا سکتی ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. اللہ شرک کرنے والے کو قطعی نہیں بخشے گا، بقیہ جس کو چاہے بخش دے. یہ پیغام بچے کو دینے کا کوئی معنی نہیں رکھتا اگر توحید مقصود نہیں ہے. دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اے بچے تیری نماز جنازہ تیار ہے، تیرے بائیں کان میں اقامت کہہ دی گئی اور دائیں کان میں اذان کہہ دی گئی. تو بڑا ہونے کے بعد یہ نہیں کہنا میں اچانک مر گیا. پیدا ہوتے ہی تجھے سب سے پہلی اطلاع دی گئی کہ آپ کی نماز جنازہ تیار ہے. یہی وجہ ہے کہ امام جب نماز جنازہ پہ کھڑا ہوتا ہے تو نہ اذان ہوتی ہے نہ تکبیر، کہ تیری دونوں چیزیں ہو چکی. امام آیا اللہ اکبر کہہ دیا، فنش کر دیا. یہ پیغام دونوں پہلے دن بچے کو دیا جاتا ہے، توحید کا اور اس کی زندگی میں موت کا، کہ بچے موت تیری اتنا ہی ٹائم ہے جتنا کہ امام کے بعد تکبیر کہنے کے بعد امام اللہ اکبر کہے، اتنا ہی ٹائم تمہارے ہاتھ میں ہے. اس میں جو چاہو تم اپنی کاپی میں لکھ لو، کوئی روکنے والا نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کہنا کہ اچانک موت آ گئی. نہیں، مسلمان کی موت اچانک آتی ہی نہیں ہے. مسلمان کی موت اس کی اچانک آئی جس کو انفارمیشن نہیں ہے. آپ کو فرسٹ ڈے یہ انفارم کر دیا گیا ہے. زیادہ انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.